والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. پارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک اس ایک گھڑی کو ہمارے قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ کی وابستگی، گہرے تعلق اور قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق ملنے کا ذریعہ بن جائے کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بن جائے. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کا رکوع چل رہا ہے، رکوع نمبر 33، اور دوسرے پارے کے اختتام پہ ہم نے واقعہ سماعت کیا کہ جالوت مارا گیا اور اس کے ساتھ کفر شرک کرنے والے بھی ناکام ہوئے، جو کہ بہت بڑی جماعت تھے، اور ایک چھوٹی سی جماعت ان پر غالب آ گئی. نتیجہ اور سبق کہ کائنات میں کامیابی اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے. اب یہ اللہ کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ہر نبی کو فضیلت بخشی ہے. البتہ بعض انبیاء کا مقام بعض سے برتر بھی ہے. بعض کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، بعض کے درجات دیگر بلند فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے معجزات عطا فرمائے، روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے. اللہ پاک یہ سبق ہمیں بار بار یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے دیے ہوئے سے ہمارے کہنے کے مطابق خرچ کرتے رہا کرو. اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں تم خرچ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکو گے، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی ذاتی دشمنی ہوگی، ذاتی دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی. اس دن کافر، وہ ظلم کرنے والے اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی مشہور آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، تقدیس کا بیان ہے، صفات عالیہ جلیلہ کا بیان ہے، اللہ پاک کی مالکیت کا بیان ہے، خالقیت کا بیان ہے، قدرت کا بیان ہے، وسیع علم کا بیان ہے. اللہ پاک کیسا محافظ ہے، اس کی حفاظت. آج اگر ایمان والے کے دل میں یہ بیٹھ جائے یہ بات کہ میرا رب، اگر میں رب کی مانوں گا تو وہ میری حفاظت کرے گا. آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی ہے. وہ رب ایسا محافظ ہے کہ آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، زمین کو تھاما ہوا ہے. وہ رب اتنا زبردست حفاظت کرنے والا ہے. آج ایک چھوٹا سا وائرس جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آ سکتا، انتہائی چھوٹا، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس ایک چھوٹے سے نادیدہ سی طاقت کی وجہ سے پورے دنیا کا انسان آج فکر مند ہے. جو جتنا اس کے بارے میں جانتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو آج اپنے ایمان کو اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہی آیت الکرسی کا سبق ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان پیدا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت، بڑی عظیم فضیلت اللہ ہمیں نصیب فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جائے گا.
موت کا فاصلہ کہ ادھر موت آئی ادھر جنت میں ٹھکانے پہ انشاءاللہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہر نماز کے بعد 5 نمازیں پڑھی ہیں، یہ بھی بڑی نیکی، اور پھر آیت الکرسی کو پڑھا ہے، سمجھ کے پڑھا ہے، تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہوگا کہ بس اس کے اور جنت کے درمیان میں موت کا فاصلہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، وہ ایمان والوں کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، جبکہ شیطان ولی ہے، مددگار ہے ظالموں کفار کا، وہ ان کو ہدایت کے نور سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ثبوت ہے کہ انسان نے مرنا ہے، اب مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ عقل تو کہتی ہے کہ زندگی کے بعد اصل زندگی ملے گی، لیکن دنیا کے انسان اس کا انکار بھی کرتے نظر آئیں گے۔ 3 واقعات کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کہ جب ان کا مقابلہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے اللہ کے انکار کرنے والے کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں زندگی موت کا مالک ہوں، ایک بے گناہ کو پکڑا مار دیا، ایک قتل کی سزا کے جرم میں سزائے موت والے کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں بھی زندگی موت دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کی دماغی عقل کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ذہن صحیح کام نہیں کر رہا۔ فرمایا اچھا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تیرے اندر کوئی سطت ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر حیران رہ گیا کہ یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے، اللہ ایسی قدرت والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ اس رکوع کا حصہ ہے کہ جب انہوں نے 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اب ایسا مانوس کیا کہ ان پرندوں کو جہاں سے بلاتے پرندے اڑتے ہوئے قدموں میں آ جاتے۔ حکم ملا ابراہیم ذبح کر دو، ذبح کیا، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یوں کہیے کہ قیمہ بنا دیا، اور پھر ان کو آپس میں ان کی ہڈیاں، ان کے جسم کے اعضاء سب گڈ مڈ کر کے ملا جلا دیے، اور حکم دیا گیا کہ ان کو مختلف دور دور پہاڑیوں پہ ان کے مختلف ٹکڑوں کو رکھ دو۔ اب ذرا منظر دیکھو کہ اللہ کیسے مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے گا۔ حکم ہوا ابراہیم اب ذرا بلاؤ اپنے ان پرندوں کو، ایک ایک پرندوں کو، جس پرندے کو آواز دیتے ہیں چاروں کونوں سے اس پرندے کے جسم کے اعضاء اٹھ کر خود جمع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، اس پہ ہڈی گوشت آتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، اور وہ پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے مطابق قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ یوں مردے کو زندہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک بستی سے گزرے، پرانی بستی تھی، کھنڈرات نما، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ وہاں نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، 100 سال تک سوئے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ملتے، جیسے انسان سویا آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ گیا، یہاں 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، اور حالت کیا کہ جس گدھے پر جانور پہ سوار تھے اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، خود سوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور کھانا جو پاس تھا زادہ راہ، وہ کھانا خراب تک نہیں ہوا، کھانا ویسے کا ویسا، 100 سال گزر گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اب منظر دیکھو، حکم دیا کہ اس جانور کو، اس سواری کو، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، وہ ہڈیاں دوبارہ جڑتی ہیں، پورا وجود بنتا ہے، گوشت چڑھتا ہے، کھال آتی ہے، اور وہ جانور زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ یوں مرنے والوں کو موت کے بعد زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو موت کے بعد کی زندگی کا اگلا رکوع اس پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، اور اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب اور فضیلت کا بیان ہے۔ پورے قرآن مجید میں اور بالخصوص سورۃ البقرہ کے اندر یہ وہ رکوع ہے، اگر کوئی انسان یہ سیکھنا چاہے کہ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، اس کے آداب اور مینرز کیا ہیں، تو ان رکوعات کو پڑھ لینا چاہیے، اس پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 4 اور 5 کو۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ایک بیج زمین میں بویا ہے،
اب اس بیج سے پودا نکلا، اس پودے کی 7 شاخیں ہیں، ہر شاخ کے اوپر 100 بیج یا دانے لگے ہوئے ہیں، تو ایک بیج سے اللہ نے 700 دانے اور بیج پیدا فرما دیے۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس کو بڑھا کے 700 بنا دیا، اور اللہ اس سے زیادہ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا، کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق ہمیں سمجھایا گیا کہ 1 سے 700 اللہ دے گا، 1 سے 7,000 دے گا، 1 سے 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 ارب خرب دے گا، اس سے آگے کتنا دے گا ہم نہیں جانتے، بس اتنا بتایا کہ اللہ جتنا چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، یہ ہے ادب راہ خدا میں خرچ کرنے کا، کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کو جتلایا نہ جائے، یہ نہ کہا جائے کہ تم تو وہی ہو نا، تم تو ایسے ویسے تھے، ہم تمہاری مدد کرتے تھے، ہم نے تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ہم تھے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے۔ تو نیکی کر کے جتلانے سے بہتر ہے کہ نیکی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اچھی بات کرنا یہ اور مغفرت یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کرنے کے بعد اس احسان کو جتلایا جائے۔ اسی طرح فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو احسان جتلا کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے ضائع مت کرو، اور اپنا مال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ آخرت پر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کے اوپر، ایک چٹان کے اوپر کوئی مٹی یا گرد پڑی ہوئی ہے۔ اب چٹان کے اوپر مٹی ہے، دھوڑ گرد ہے، بارش کا پانی اس پہ گرتا ہے تو اس چٹان کے اوپر سے ساری گرد بہہ کے صاف ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی حال جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے چاہے صدقہ کریں چاہے نیک اعمال کریں، تو ریاکاری کی وجہ سے ساری نیکی ضائع ہو جائے گی، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور تاکید کی گئی ہے کہ جو تم خرچ کرو، جو بھی کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کرو۔ یہ کچھ آداب سکھائے گئے۔ اسی طرح اگلے رکوع نمبر 5 کے اندر بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو مال حلال میں سے اللہ کی راہ میں سے خرچ کیا جائے۔ اور شیطان انسان کو ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے کہ تم نے خرچ کیا تو غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ جس کو حکمت و دانائی عطا کی گئی اس کو بہترین، سب سے بہترین خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو تم صدقات کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، چاہے خفیتاً کرو، چھپا کر کرو، چاہے علانیتاً اور ظاہری طور پر کرو، اور جو تم غریبوں میں، فقیروں میں خرچ کرو گے تو یہ خرچ کرنا تمہارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا اور تمہارے اس نیکی میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور کن کے لیے خرچ کیا جائے؟ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں۔ سفید پوش سے مراد سفید لباس پہننے والا نہیں ہے، سفید پوش سے مراد وہ شخص ہے جو تنگ دستی، غربت، معاشی پریشانی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی کسی سے دستے سوال دراز کر کے مانگتا نہیں ہے، غیرت مند ہے۔ تو ایسے شخص کو ڈھونڈ کر، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے فیملیز کے لیے کہ جو غربت کے مارے ہیں لیکن اپنی عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لو گے، ان کے حالات کا اندازہ کر لو گے، لہٰذا تم ایسوں کو عطا کرو مال۔ اور فرمایا وہ جو مال خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپا کر، اعلانیہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر سود کی مذمت، سود انٹرسٹ سسٹم جس کے پنجے آج پوری دنیا پہ گڑے ہوئے ہیں، سود وہ بدترین گناہ ہے
کہ جس کے بارے میں جو الفاظ اور جو دھمکی اور وعید قرآن میں ہے، دیکھا جائے تو شاید کسی اور گناہ کے بارے میں یہ دھمکی، یہ انداز ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ دھمکی کیا ہے، وہ انداز کیا فرمایا کہ اگر تم سودی کاروبار، سود کا لین دین، سودی نظام کو نہیں چھوڑتے تو سن لو اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کون سا گناہ ہے بتائیے کہ جس میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہو۔ اب سود کا چاہے فرد واحد کرے، چاہے پوری قوم معاذ اللہ اگر سود کے گڑھے میں گرے تو سب کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سود اور سودی تمام معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی ہے، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ فرمایا نہیں، احل اللہ البیع، اللہ خرید و فروخت کو جائز تجارت ہے، مزاربت ہے، مشارکت ہے، مرابحہ ہے، اجارہ ہے، جائز کمانے کے جتنے ذرائع ہیں اللہ ان سب کو حلال قرار دیتا ہے۔ وحرم الربا، اور اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو سود کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو الربا او کما قال، بخاری کی اس روایت میں سود کی تعریف بیان کی گئی کہ ہر وہ قرض جس کے ساتھ نفع لیا جائے وہ نفع سود ہے۔ ہر وہ قرض میں کیا ہوتا ہے کہ قرض کے اندر کوئی رسک یا خطرہ مول نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، اس شخص نے کاروبار کرنا تھا، اب چاہے اسے نفع ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے چوری ہو جائیں، چاہے گر جائیں، چاہے بڑھ جائیں، آپ کی رقم محفوظ ہے کیونکہ یہ قرض ہے۔ تو قرض میں رسک نہیں ہوتا، رسک اس دینے والے پہ نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے اس قرض کا جو سٹیٹس یا مقام رکھا ہے ثواب کی نیت، کہ قرض کا معاملہ یہ ثواب کے لیے ہو سکتا ہے۔ کسی کو قرض دینا ہے تو ثواب اللہ سے لیں گے، اس سے اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا اس کو دیا تھا۔ اس پر 1 روپیہ بھی اگر لیا جائے گا تو وہ سود ہوگا اور حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے سود کی مذمت کے بعد قرض کے لین دین کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ قرض کا لین دین یہ معاملہ ہے، ایک معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ۔ اس معاملے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں کہ اس سورۃ البقرہ کے اس رکوع کے اندر اور تیسرے پارے کے رکوع نمبر 7 کے اندر یہ آیت نمبر 282 ہے، 282 یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی اور طویل آیت ہے۔ اس سے لمبی آیت قرآن پاک میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی آیت نمبر 282 اس میں بات کیا کی گئی ہے؟ اس میں اتنی بات کی گئی کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی جتنے ڈاکومنٹیشن ہے، جو کاغذی کارروائی ہے، تحریر ہے، اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ اب یہ معاملہ چاہے باپ بیٹے کو قرض دے، بیٹا باپ کو دے، بھائی بھائی کو قرض دے، میاں بیوی کا آپس میں معاملہ ہو، دوست کا ہو، پارٹنرز کا ہو، تو ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ جو بھی مالی معاملات ہوں، مالی لین دین کے، جیسے قرض ہے، رہن کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، شراکت پارٹنرشپ ہے، جتنے مالی معاملات ہیں تو شریعت کہتی ہے ان کو لکھ لینا چاہیے انصاف کے ساتھ، اس کے اندر انصاف ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو۔ یہ دیکھیے کہ اتنی لمبی آیت میں پروردگار عالم نے قرض کے لین دین کے، رہن کے، ان چیزوں کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، یہ آخری رکوع بڑا عظیم الشان رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ پاک کی مالکیت کا بیان ہے، اور فرمایا تم جو بھی کام کرو گے، چاہے چھپا ہوا ہو چاہے ظاہری ہو، اللہ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ ایمان والے سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور آخری آیات میں عظیم الشان دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ طاقت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کرے گا، اچھائی کرے گا اچھا صلہ ملے گا، برائی کرے گا برا بدلہ ملے گا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیے، اور پروردگار عالم ہمیں معاف کیجئے، مغفرت فرمائیے، رحمت فرمائیے، اور تو ہی ہمارا مولا ہے اور ہماری
کفار کے مقابلے میں مدد فرما دیجیے۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، مدنی صورت ہے، 20 رکوع ہیں، 200 آیات مبارکہ ہیں۔ اس کے تقریباً پہلے 9 رکوع آج کے اس تیسرے پارے کا حصہ ہیں۔ ان 9 رکوعات کا خلاصہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ سورت کا نام آل عمران ہے، اور آل عمران یعنی عمران کی فیملی، یہ حضرت مریم کے والد محترم ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمران یہ نیت کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم اس کو دین کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھنے والے ناعاقبت اندیش لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے، بدترین افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو طلاق تک دے دی جاتی ہے، یا اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے بس میں اتنا ہی ہوتا تو پھر وہ خود بیٹا پیدا کروا لیتے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، ان کو بھی اللہ چاہے گا تو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عمران کی ان کی زوجہ کی نیت یہ تھی کہ بیٹا ملے، پوری نیت، پوری پلاننگ، آئندہ مستقبل کی سوچ بیٹے کے حوالے سے تھی، لیکن ہوئی بیٹی۔ اب کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو پہلا سبق تو اس صورت کا پہلا یہی ملتا ہے نام سے، کہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ تو اس میں نہ قصور ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ بیٹی کے خاندان والوں کا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر آیا تھا، اس میں نصارہ کا یعنی عیسائیت کا تذکرہ ہے، اور پہلے رکوع کی پہلی آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ حق جو ہے اس قرآن کی ہر آیت اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے۔ پہلے رکوع کے اندر قرآن مجید کی عظمت سکھائی گئی، بتایا گیا ہے قرآن پاک کی کچھ آیات محکمات ہیں، یعنی وہ آیات جن کا مطلب بہت واضح اور آسان ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیات متشابہات ہیں جن کا مطلب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب جو متشابہات ہیں جن کا معنی سمجھنا مشکل ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں ایمان بالغیب لایا جائے۔ قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ کہتے ہیں ہمیں مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ نے جو بیان کیا حق اور سچ، ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر شک ہے، کجروی ہے، نقص ہے، وہ قرآن پاک کی ایسی آیات کے بارے میں شک شبے کا شکار ہوتے ہیں اور قرآن پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ اہل علم کی بھی تاکید کی گئی کہ وہ بھی ایسی باتوں میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر فرمایا آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں۔ دنیا میں ماں باپ، صحت، اولاد، بیوی، بچے، عزت، شہرت، گھر بار، کاروبار، جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، اصل ہے وہ آخرت کا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ امتحان ہے، ہر ایک کا امتحان ہے، اور دنیا کی یہ چیزیں صرف ایک ظاہری نمود و نمائش ہیں۔ کبھی اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے یہ سب دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں، تو یہ قرآن کی آیات انسان کے دل کی آنکھ کو کھولتی ہیں کہ اصل آخرت کا ہے، آخرت میں نجات مل جائے۔ اہل ایمان کی تعریف کی گئی، وہ صبر کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے، سچ بولنے والے ہیں، عاجزی والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ پاک نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جو سحری کے وقت میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، سحری کے وقت میں، تو اس میں سحر کے وقت میں مغفرت مانگنا، نماز توبہ پڑھنا، استغفار کرنا، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رکوع نمبر 3 کے اندر کہ کبھی بھی کفر والے ایمان والے کے سگے نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کافر اور مشرک سے دلی دوستی نہیں لگا سکتا۔ ہمارا دین انصاف کا دین ہے، اس نے غیر مسلموں کے سب حقوق دیے ہیں، انصاف ہے، معاشرتی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، مذہبی آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، تعلیمی حقوق ہیں، اخلاقی حقوق ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جو کفر والا یا شرک والا ہے
اس کے ساتھ دلی محبت کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا رکوع نمبر 4 کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر حساب کے اور بغیر اسباب کے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ اسباب دنیا کا محتاج نہیں، اور دینا چاہے تو بے حساب دیتا۔ اس کی مثال بیان کی گئی حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام کے واقعات کہ حضرت مریم پیدا ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب ان کے والدین نے سوچا کہ اب کیا کریں، بیٹی تو بیٹے کی طرح دین کی خدمت انجام نہیں دے سکتی، لیکن اپنی نظر کو پورا کیا۔ پتہ چلا اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، بیٹی کو ہی دین کے لیے وقف کر دیا۔ آخر کار حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ غیر معمولی طور پر ان کی پرورش بہت جلدی ہوئی ہے، یہ بھی ایک طرح کی اللہ کی طرف سے ایک کرامت تھی۔ اللہ نے غیر موسمی پھل دیے۔ حضرت زکریا ان کے حجرے میں جاتے، باہر سے بند کر کے جاتے، لاک کرتے دروازے کو، جب واپس آتے تو پھل اندر پڑا ہوتا، اس کمرے میں حجرے میں پھل ہوتا۔ اب حیران رہ گئے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا، اور پھل بھی وہ ہے جو غیر موسمی پھل ہے، موسم سے ہٹ کر ہے۔ آپ فرماتی کہ یہ میرے رب نے رزق عطا فرمایا ہے، یہ میرے رب کا غیبی رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو بے حساب اور بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ نے بغیر والد کے، حضرت مریم کنواری تھی اور کسی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ آج مسلمان سینہ تان کے دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہود وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت مریم پر بھی تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی تہمت لگاتے ہیں، اور عیسائی بھی ان کی حقیقت اور پاک دامنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مریم ہوں، ان کا خاندان ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کے بارے میں اصل سچے احترام والے عقائد الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ہیں۔ حضرت مریم پاک دامن خاتون تھی، اللہ کے حکم سے فرشتے نے دامن پہ پھونک ماری، امید قائم ہوئی، اللہ نے عیسیٰ جیسا بے مثل بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بیان، ان کی پکار اور صدا ہے۔ ماں کی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے معجزہ ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول اٹھتے ہیں۔ یہود بدبخت انگلیاں اٹھاتے ہیں، زہریلی زبانیں چلاتے ہیں، یہ بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدائی میں شریک ہوں، اور نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے شریعت عطا کی ہے۔ اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا۔ پھر رکوع نمبر 6 کے اندر خالق نے یہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور دین حق کی دعوت کرتے رہے، یہود پیچھے لگے رہے۔ آخر کار یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک یہودی اندر گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ اس یہودی کے چہرے پر ڈال دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب باقی یہودی گھر میں گھسے تو اسی اپنے ساتھی کو جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، اسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، گھسیٹا، لا کے سولی پہ چڑھا دیا۔ اب حیران و پریشان ہیں کہ اندر تو 2 لوگ ہونے چاہیے تھے، عیسیٰ اور ہمارا جو ساتھی اندر گیا تھا، اندر سے تو ایک فرد برآمد ہوا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی عقلیں الٹی ہو گئی، شبہ میں پڑ گئے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ کے سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا قصہ ہے، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو اندر جانے والا شخص کہاں چلا گیا، اگر یہ ہمارا ساتھی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو شک شبے میں ڈال دیا۔
چہرہ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگ رہا ہے، بدن دیکھیں تو یہودی کا بدن لگ رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے، دمشق کی ملک شام کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے فرشتوں کے ساتھ، سیڑھی منگوا کر مینار سے نیچے اتریں گے۔ امام مہدی کے لیے امامت کی تکبیر کہی جا چکی ہوگی، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر رک جائیں گے اور امامت کی دعوت دیں گے، لیکن آپ فرمائیں گے نہیں، میں اس امتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ تو وہ ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے، باقی ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت کروائیں گے، امت ان کے پیچھے نماز ادا کرے گی۔ دجال کو قتل کریں گے، 40 سال عمر مبارک ہوگی، شادی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ جب انتقال ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، وہاں پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 7 کے اندر پروردگار عالم نے دعوت دین اور تبلیغ کا اصول بتایا کہ تم جب بھی دعوت دین دو تو یہ کہو کہ آؤ ہم مشترکہ باتوں پر اتفاق کر لیتے ہیں، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی مذہب والا، تو اتفاقی باتوں پہ جمع ہو جاؤ۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ اتفاقی باتوں پہ اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے تو تمام مسلمان فرقے، تمام اسکول آف تھاٹس یہ اتفاقی باتوں پر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقیناً امت مسلمہ اگر اس قرآن کے اصول کو مان لے تو انشاءاللہ امت میں سے فرقہ واریت، لسانی تعصبات، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر آخری سے پہلا رکوع نمبر 8 کے اندر یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا تذکرہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور سازشیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، حضور کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لیں گے اور شام کو کچھ دیر کے بعد ہم کفر کر لیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ چیز ظاہر کریں گے، دیکھو یہ دین ٹھیک نہیں ہے، ہم تو اندر سے ہو کے آئے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا، اس میں کچھ نہیں رکھا، اور بعد میں اس طرح ایمان والوں کو گمراہ کریں گے۔ وہی چالیں، وہی سازشیں آج تک یہودیوں کی چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا دین باقی ہے، انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جو وعدہ لیا ہے کہ جب ہم نبی آخر زمان دنیا میں بھیجیں گے، اگر تم موجود ہوئے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی دین کی مدد بھی کرو گے، ان کی پیروی بھی کرو گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، آپ کی عظمت شان ہے، اس دین اور شریعت کا مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء کرام سے بھی وعدہ لیا گیا اس دین کی پیروی کا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دین کی، قرآن و سنت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔